السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ بہت بگڑ چکا تھا۔ جنت اور اس کے گھر والے اب سمر کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بڑی مشکل سے دادی اماں نے سب کو دادا جان کی آخری خواہش یاد دلائی کہ یہ رشتہ تمہارے دادا کر کے گئے ہیں، اب یہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ اللہ کر کے معاملہ کچھ بہتر ہوا۔ سمر مارے شرم کے کسی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب پھر سبھی لوگ سب کچھ بھلا کر تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ اصل تو ناول ناظرین اس قسط سے دونوں گھروں کی بربادی کی طرف جا رہا تھا، لیکن میرے ایک پیارے ویور کی خواہش تھی اور اس نے کمنٹ میں لکھا تھا کہ ناول میں سب ٹھیک رہنا چاہیے آخر تک۔ اسی وجہ سے اس قسط سے ناول کو ہم گھما کر بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کبیر کو جیسے کسی بات سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح ہر کہے پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی، کوئی احساس نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس بات نے کبیر کی ماں علیشہ کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ صرف کبیر کے ہی لیے نہیں بلکہ عائشہ کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک عام لڑکی کی طرح ڈھیر سارے سپنے آنکھوں میں سجائے دلہن بنی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، کالا ٹکا لگا دیتی ہوں۔ عائشہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تھی۔ جنت نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گہرے پنک کلر کے لہنگے میں اورنج چینری سر تک اوڑھے دلہن کا روپ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ باتیں مت بناؤ، میں جانتی ہوں جب وہاں تم میرے ساتھ بیٹھو گی نا تو مجھے تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، عائشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر جنت ہنس دی۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن کبیر تو ضرور دیکھے گا، وہ سرگوشی میں بولی۔ عائشہ اس کی بات پر شرم سے مزید سرخ ہو گئی۔ آپ بہت لکی ہو۔ کیونکہ میں کبیر کو جانتی ہوں، وہ بہت ہی اچھا ہے، آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ تم لکی نہیں ہو، میرا بھائی مل رہا ہے تمہیں، عائشہ نے اس کی جانب دیکھ کے پوچھا۔ لیکن وہ میرا خیال نہیں رکھنے والا، مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا اسے، جنت نے فوراً جواب دیا، جس پر عائشہ ہنسنے لگی۔ جنت کی بات اسے بالکل صحیح لگی۔ دونوں تیار ہو کر ہوٹل پہنچی تھی۔ جنت نے سرخ رنگ کا لہنگا اور گہرے گرین کلر کے بلاؤز پر سرخ دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، جس پر چاروں طرف گرین ہی بارڈر تھی اور اوپر گھونگھٹ بھی سرخ رنگ کا تھا۔ ماتھے پر بانسا سجائے ڈائمنڈ کی بڑی سی نوز رنگ میں اس کا چہرہ مزید سج رہا تھا۔ دونوں کے نکاح آدھے گھنٹے کے فرق سے ہوئے تھے۔ پہلے عائشہ اور کبیر کا نکاح ہوا تھا اور کچھ دیر بعد جنت اور سمر کا۔ وداعی کی رسم کے بعد پھولوں سے سجی گاڑیوں میں دونوں کو بٹھایا گیا تھا۔ کبیر اور عائشہ پیچھے بیٹھے تھے اور گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، جبکہ سمر نے پیچھے جنت کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس پر ڈرائیور نے اسے حیرت سے دیکھا اور خاموش گاڑی سے نکل گیا۔ سمر نے اندر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ہوٹل سے گھر تک کا فاصلہ تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن سمر اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے ہو چکا تھا۔ پہلے تو جنت لاپرواہ سی بیٹھی تھی، کیونکہ وداعی کے بعد سے اس کا دل بہت اداس تھا، لیکن گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ اس کا اب سارا دیان سامنے تھا اور اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب ایک گڑھے سے گزرتے وقت گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ پوری طرح سے ہل گئی تھی تو اس کا ڈر دگنا ہو گیا تھا، لیکن گاڑی کی سپیڈ اس کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ جنت نے چلا کر کہا، جس پر سمر نے فوراً گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ مجھے گھر ہی لے جا رہے ہو نا، کہیں اور پہنچانے کا
तो इरादा नहीं है? जन्नत ने गुस्से से कहा, मैं हमेशा ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम इतनी फास्ट नहीं चलाओगे। जन्नत ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो फिर बस इतनी ही स्पीड पे चलाओगे, इससे बिल्कुल भी आगे मत जाना। उसने सामने होते हुए मीटर पर उंगली रखकर बताया, जिस पर समर ने उसकी जानिब गुस्से से देखा। मतलब अब उसकी इतनी माननी पड़ेगी? एक काम करो, तुम ही चला लो, वो लापरवाही से बोला और सीट से टेक लगाकर रिलैक्स हो गया। जन्नत ने उसे घूर कर देखा और डोर खोलकर बाहर निकल गई और बाहर आकर समर की जानिब का डोर खोला। हटो जहाँ से। उसे उंगली से साइड में होने का इशारा किया। वो हट के बाजू वाली सीट पर बैठ गया था। जन्नत ने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हुए उसे जताती नज़रों से देखा, जबकि समर लापरवाह सा बैठा था। तुमने क्या सोचा कि तुम उठ जाओगे कि मैं नहीं चला सकती गाड़ी, और तुम कहोगे कि मैं नहीं चलाता गाड़ी, तो मैं तुम्हारी मिन्नतें करूँगी कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना हम घर कैसे पहुँचाएंगे। तेज़ चलाना है तो चला लो, लेकिन प्लीज़ घर चलो ना। इस तरह की मिन्नतें मैं नहीं कर सकती। मैं एक लड़की ज़रूर हूँ, पर किसी की मोहताज नहीं हूँ। गाड़ी चलाना तो क्या, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो फ़खरिया लहजे में बोली, जिस पर समर ने बेनियाजी से रुख बैर की जानिब कर लिया था। लेकिन फिर एक शैतानी खेल उसके ज़हन में आते ही उसकी जानिब समर पलटा। एक्चुअली सब कुछ नहीं कर सकती तुम, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जन्नत ने जताने वाले अंदाज में कहा, हो सकता है तुम सब कर सकती हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकती। वो मुस्कुराता हुआ उसे चढ़ाने वाले अंदाज में बोला, खुद ही सोच लो, शर्त लगा लेते हैं, अगर तुम कर गई तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, अगर ना कर सकी तो तुम्हें मुझे मेरी चाहत के मुताबिक देना होगा। चैलेंज, मैं जो करूँगा करोगी? वो उंगली उठाकर बोला, बिल्कुल। जन्नत ने इत्मीनान से कहा, और अगर नहीं कर पाई तो मैं जो बोलूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन सिर्फ एक बार, और अगर तुम हार गए तो कान पकड़कर मुर्गा बनना पड़ेगा तुम्हें। डन? समर ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, बताओ क्या चैलेंज है? जन्नत ने गाड़ी टर्न करते हुए पूछा। रहने दो यार, मुझे पता है तुम नहीं कर सकती, वो हंसी रो के बोला। हार गए ना कि कहीं जन्नत जीत न जाए। जन्नत मुस्कुरा कर बोली। समर ने उसकी जानिब देखते हुए एकदम से कुर्ता उतार दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? जन्नत ने उसकी बेशर्मी पर एक हाथ से चेहरा छुपाते हुए कहा, ये करके दिखाओ। वो आराम से बोला, बेशर्म आदमी, तुम्हारा दिमाग खराब है, पहनो इसे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो हाथ हटाकर उसकी जानिब देखते हुए गुस्से से बोली, मुझे नहीं पहनना, मुझे बहुत तंगी हो रही है इसमें। कुर्ता शायद थोड़ा टाइट था और उसके कॉलर पर डिज़ाइन भी बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे बहुत देर से उलझन हो रही थी। जन्नत ने उसके दिखाने पर देखा तो वाकई उसके गर्दन और शोल्डर पर सुर्ख निशान बने हुए थे। हाँ ठीक है, हम घर पहुंचने ही वाले हैं, तब चेंज कर लेना, अभी पहनो इसे जल्दी। जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, ओके, लेकिन तुम शर्त हार गई ना। वो कुर्ता पहनते पहनते रुक कर बोला, मैं नहीं हारी। वो नज़रें चुराते हुए बोली, तो चैलेंज पूरा करो। समर ने उसको उसकी बात याद दिलाई, लेकिन जन्नत ने उसकी जानिब नहीं देखा, अनजान बनकर बैठी रही। इग्नोर मत करो, या तो हार मानो या चैलेंज पूरा करो। जाओ, नहीं करती क्या कर लोगे? वो सामने देखते हुए बोली, क्या कर लूँगा, अभी बताता हूँ। वो आगे झुकते हुए इसका दुपट्टा सर से हटाता उसके ब्लाउज के पीछे चैन तलाशने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। जन्नत ने उसे धकेल कर पीछे किया। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे बीच सड़क पर मेरे कपड़े निकाल रहे हो? इंसान हो के जानवर? तो तुम हारी ना? हाँ, मैं हार मानो ना। पीछे हटो तुम। पुप्पो बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारे बारे में, वो आईजी से बोली। क्या कहती थी? कुछ नहीं,
تم پہلے یہ کرتا پہنو، ہم گھر پہنچ رہے ہیں۔ اور سب بیر ہی کھڑے ہوں گے، تمہیں ایسے دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ وہ بیزار ہو گئی تھی سمر کی حرکتوں سے۔ جلدی کرو، وہ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے اور کرتا اب بھی سمر کے سر میں تھا۔ کیا یار تم گڑبڑ کرتی رہتی ہو، دیکھو یہ نکل نہیں رہا۔ وہ کرتے کو نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جنت نے دیکھا کہ اس کے صرف 2 بٹن کھلے تھے اور نیچے کے 2 بٹن بند تھے۔ بٹن تک کھولنے کا ہوش نہیں ہے تمہیں، دکھاؤ ادھر، جنت نے بیزاری سے کہتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائی اور اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے کرتے کے بٹن کھولنے لگی۔ بٹن کھلتے ہی کرتا سر سے نیچے نکل چکا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس کے گلے میں موجود جیولری سمر کے کپڑوں میں پھنس گئی تھی۔ وہ اب اسے نکالنے لگی، لیکن سمر صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی اور اب وہ اس کی خوبصورتی کو نوٹس کر رہا تھا جو دلہن بننے پر جنت کو ملی تھی۔ وہ کبھی اس کے سرخ ہونٹوں کو، کبھی جھکی آنکھوں کو اور کبھی ہوا سے چہرے پر آتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے جنت نے صرف پلکیں اٹھائی تھی اور اس کی سنجیدہ آنکھیں دیکھ کر نظریں چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ خود کو آزاد کرواتے اس کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی اور وہ اس مالا کو کھینچتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمر لاکھ کوشش کے بعد بھی اس وقت اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ جنت نے اس سے دور ہو کر سکون کا سانس لیا۔ پہلے تو اس نے سمر کو اگنور کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ اب بھی اسی طرح اسے دیکھ رہا ہے تو غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ لڑکی تو دیکھی ہے، لیکن خود کی پرائیویٹ دلہن نہیں دیکھی۔ وہ ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے بولا۔ جنت نے اسے ناگوار شکل بنا کر گورا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گھر پہنچے تو بیر ہی عمران، علیشہ اور عیشہ کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کا اپنے گھر میں ویلکم کرنے کے بعد عمران اور علیشہ جہاں آ گئے تھے، سمر اتر کے ان کے پاس آیا، جبکہ جنت نے پہلے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے دوبارہ سر تک اوڑھا اور آئینے میں اپنا جائزہ لے کے پرسکون ہوئی۔ پھر جنت گاڑی سے نیچے اتری، گھر میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ سمر جنت کو دیکھ دیکھ کر اتاولا ہو رہا تھا۔ جب سمر کی نظر جنت کے اس حصے پر پڑی تو سمر اپنے حواس کھو کر جنت پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جنت نے اسے روکنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آپ نیکسٹ والی قسط میں دیکھیں گے کہ جنت اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوگی اور جنت اس سوچ میں گم ہوگی کہ یہ مجھے دیکھ کر اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ یہ تو ہانیہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ جنت اس کشمکش میں ہوگی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ دیر اس جنت کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہوں، پھر اسی کے ساتھ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بہتی گنگا میں نہا لو، بس شاید اسی وجہ سے یہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر جنت نے فوراً اسے غصے سے کہا کہ یا تو مجھے رکھ لو یا جس کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہو اسے رکھو، اور ہم ابھی سے اپنے راستے الگ الگ کرتے ہیں۔ جبکہ سمر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور سمر پریشان ہو کر سر پکڑ کر بولے گا، کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم کرنا چاہتے ہو۔ تو سمر کہے گا، ٹھیک ہے جو تم چاہتی ہو ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اسے بھی غصہ آئے گا، تھوڑا صبر کرو، ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اب کیا ہوگا آگے کہ آیا سمر جو ہے جنت کو آزاد کرے گا یا نہیں؟ اگر کرے گا تو پھر کیا حالات چلیں گے؟ ادھر عائشہ اور کبیر عائشہ کو صاف کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میں محبت جنت سے کرتا ہوں، اور پھر عائشہ بھی بھاگتی ہوئی گھر آئے گی اور پھر گھر آتے سب کچھ بتائے گی۔ پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے اور سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بڑی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ کو ڈھونڈنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ناولز، انٹرسٹنگ سٹوریز اور اس طرح کچھ بھی چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔